مولانا جلالالدین رومی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک ایسا افریقہ کا ملک، شروع میں انہوں نے ایسی بیان کی کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے. وہ ایک ملک ایسا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ 1 سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی، اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر، باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو، اور صبح جیسے ہوتی ہے جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے. جو بھی مسافر آیا، کوئی بھی آیا، وہ ان کا بادشاہ ہے. لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، ساری اختیارات آپ کو دیں گے، لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے. اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، پھاڑ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار. ہر سال کا ان کا معمول تھا یہ. جس کو بھی تاریخ میں، پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے، لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا ہے. 1 سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا ہے، درندے کھا چکے ہوں گے، خوفناک جنگل تھا. نئی تاریخ میں نئے بادشاہ کو چننا تھا. ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح پہلی تاریخ ہے، اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا، دیندار شخص رہا. اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل. جانتے پہچانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا. اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ، کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے، ہمارا دستور ہے، سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی، سارے وزیر آپ کے، سارا ملک آپ کے اختیار میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر ہم جنگل میں چھوڑائیں، یہی ہمارا نیم ہے. کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے. بادشاہت قبول کر لیا. ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے، کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے؟ اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے؟ لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے؟ یہ اپنے کمال کی بات ہے. اس عالم نے کہا منظور ہے. آئے، تاج پہنے، کرسی پر بیٹھے، وزیروں کو بلایا، فوج کو بلایا، دیکھا پہلا دن ہے، سارے نظام قائم ہو گئے. اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا، ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں. بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے. جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں، ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل. بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گیا. کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے اس میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں، کھوپڑیاں ہٹائی جائیں، اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے. مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا. دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنایا جائے. پھر 1 مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی. تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک ہاؤس تعمیر کیا جائے. چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے. 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا. اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر کے اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا. پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے. 4 مہینے اسی میں لگ گئے، پورا خوبصورت بنا دیا. اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے، نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں، پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے. خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا. اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی تھے. اب گن رہا ہے کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑے. جب سال ختم ہو، ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے، گننے میں دن گزر نہیں رہے. بہرحال جیسے دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا، میرا سال ختم ہو گیا، مجھے لے جاؤ، جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ. سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا ہے. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں، 1 سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو، اب آپ ہی ہو. کہا ایسا کیوں بدل لیا، ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا، صرف اپنے مزے میں جیتا تھا. یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا تھا. عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے. مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں اے پڑھنے والے، یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے.
दुनिया में जब तुम आते हो तो हर कोई तुम्हें बादशाह बना देता है। जब तुम पैदा होकर के इस दुनिया में आए थे, तुम्हें उठाने वाले, तुम्हारी तारीफ करने वाले, तुम्हारे आसपास घूमने वाले सब मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी के खत्म होते ही तुम्हें जिस कब्रिस्तान में छोड़ आया जाता है वो वही हड्डियों और खोपड़ियों वाली जगह है जहां तुम्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर तुम यहां रहते हुए जहां जाना है उसको पहले से तैयार कर लिया तो ये तुम्हें छोड़ तो देंगे, लेकिन 800 साल गुजर जाने के बाद भी गरीब नवाज की जैसा तुम्हारी बारगाह में भी खिदमत अंजाम देते रहे। 800 साल गुजर गए सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज को, उनकी बादशाहत खत्म नहीं हुई, इसलिए कि हमेशा का बादशाह बना लिया गया। जिंदगी में रह करके उन्होंने आखिरत की तैयारियां की हैं। यही मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, नफा देने वाले और इस दुनिया में आकर के जीने का कोई मकसद बनाने वाले वही इस जमीन पर कायम रहते, बाकी सारे कचरे। कब्रिस्तान में जाओ तो तख्तियां भी बुझ गई होंगी, कब्रों के पता भी नहीं हालात, कौन गया, कितने साल पुराना है। लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जो सिर्फ दफन नहीं हुई हैं, हमारे सीनों पर हुकूमत कर रही हैं। वो कब्रें हैं। एक अंग्रेज मौर्रिख आया था हिंदुस्तान, उससे वापस जाने के बाद पूछा गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजूबा क्या देखा। उसने कहा ताजमहल तो 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन ताजमहल से ज्यादा अजूबे की बात मैंने अजमेर में देखा। इसलिए कि एक कब्र है और लाखों मुसलमानों पर हुकूमत कर रही है।